اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حجی مصوی پروگرام گوشہ ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 16 جون ہے، 5 ذیقعد ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کا اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس کے اندر سماجی مسائل زیادہ تر جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ گھریلو معاملات کے اوپر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے تربیت اولاد کے مختلف امور کے اوپر، مختلف حوالوں کے ساتھ، مختلف اسٹیجز کے اوپر گفتگو کی۔ آج ہم جو بات کریں گے، آج کا ہمارا موضوع رہے گا گھر میں باپ کا کردار۔ بہت اہم موضوع ہے، جس سے کہ ایک آنے والی جنریشن ایک تربیت پاتی ہے۔ تو باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے اندر اس بابت ہمیں کیا ذکر ملتا ہے، کہاں کہاں پر ہمیں اس کے اندر حکایتیں ملتی ہیں، کہاں کہاں پر ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، کیا حکم اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ کی جانی پہچانی معروف شخصیت علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار آپ کو بھی صحت و سلامتی دے، اور انشاءاللہ تمام تر ہمارے ناظرین جو بھی اس پروگرام کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور باقی سب کو بھی انشاءاللہ دنیا و آخرت میں واقع ایک نورانی خاندان جو ہے وہ اس کا ہدیہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، پروردگار ہمیں بھی توفیق اور طاقت دے کہ ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور بلا فاصلہ جو ہے وہ ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ گھر میں باپ کا کردار۔ قبلہ قرآن کی آیت کا سہارا لوں گا کہ جس طرح سے کلام پاک میں پروردگار کا ارشاد گرامی ہوتا ہے سورۃ نساء میں، الرجال قوامون علی النساء، اس میں قوام سے مراد کیا ہے، اس پر ذرا سی روشنی ڈالتے قبلہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں کہ بہت ہی ایک بنیادی آیت ہے، ہمارے اس ٹاپک سے مربوط ہے۔ ایک عمومی جو تصور لیا جاتا ہے، قوام کا معنی لیا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں خواتین پر، اور خواتین کو ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم سے یہ تصور لینا، اس تصور کی نفی کرتا ہے قرآن، اس لیے کہ حاکم کا جو تصور ہے وہ فقط وہ اللہ کائنات کا حاکم ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ہم سب انسان جو ہیں وہ مکلف ہیں، ہم سب صحیح، انسان جو ہیں مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ یہ معاملہ اصل میں تکالیف الہی کا ہے کہ الہی تکالیف کیا ہیں، شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لہٰذا اگر اسی قوام کو اگر آپ لغوی اعتبار سے اس کا جو لٹرل میننگ ہے اس کو اگر آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی حقیقت جو ہے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ قوام کہتے ہیں قوام کل شیء عمادہ و نظامہ، یعنی صحیح، قوام کسی بھی چیز کا، قوام کا مطلب ظاہر ہے کہ اس قوام کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں قائم اور قوام اور قوام، یہ سارے معنی جو ہیں، قائم، یہ سارا مفاہیم جو ہے ایک دوسرے سے، تو ان سب کا روٹ ورڈ چونکہ ایک ہی ہے، لہٰذا قوام، ہر چیز کا قوام کا مطلب ہے اس کا نظام، عمادہ و نظام ہو، یعنی اس کا پلر کیا ہے، یعنی جس پہ وہ عمارت کھڑی ہے وہ کون سی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما یقوم الانسان من القوت، قوام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جس پر انسان کی خوراک اور انسان کی مادی ضروریات کا صحیح، انحصار ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ہے انحصار ہے، کہ صحیح، دونوں جو مطلب ہیں، قوام کا مطلب ہے نظام، قوام کا مطلب ہے پلر، قوام کا مطلب پلر، ہے جس پر انسانی جو مادی ضروریات ہیں، مثلا کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، خوراک کی، شیلٹر کی، اعلیٰ حاصل قیاس، تو جس سے وابستہ ہو اس کے لیے لفظ قوام جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ یا سبحان اللہ، اسی لٹرل میننگ میں المتولی للامور، یعنی وہ آدمی جو مختلف امور کا متولی ہے، نگہبان ہے، یعنی سرپرست ہے۔ یا حسن القیام بالامور،
یا قوام کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی معاملات کو، امور کو انتہائی احسن انداز طریقے سے انجام دینا. لہذا قوام کا معنی ہے امیر. اگر ہم ان سارے باتوں کو مد نظر رکھیں تو اس کا مفہوم حاکمیت نہیں ہے، اس کا مفہوم حاکم کا معنی نہیں ہے بلکہ ناظم ہے، اس کا معنی مدیر ہے، اس کا معنی سربراہ ہے، اس کا معنی مدبر ہے، اس کا معنی وہ جس کے ذمہ داریاں ہیں خاندان کی. ظاہر ہے اس خاندان میں زوجہ اور خاتون کا رول جو ہے بنیادی ہے. تو اس اعتبار سے اس قرآنی مفہوم کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوام کا معنی یہ کوئی آقا و مولا کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ در حقیقت گھر کے امور کو چلانے کے حوالے سے ایک بنیادی ترین ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. صحیح. اس الہی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اب قرآن و حدیث نے بہت سارے امور جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر اگلے مرحلے میں عرض کرتا ہوں. صحیح. بہت خوبصورت طریقے سے قوام کا جو قرآنی مفہوم ہے وہ قبلہ نے پیش کیا. قرآنی تصور کیا کہتا ہے؟ عموماً جو ہے وہ لوگ اس کے معنی جو ہے وہ ایک حاکمیت کے اور ایک اس حوالے سے لیتے ہیں، مگر جو اس کا اصل جو اس کی روح ہے اس کو قبلہ نے آپ کے سامنے پیش فرمایا. تھوڑی سی گفتگو کو مزید ناظرین اور کھولتے ہیں تاکہ اور سہل اور آسان بھی ہو جائے اور اس کے اندر سے مختلف اور خطوط بھی ظاہر ہو تاکہ ان خطوط کے اوپر بھی گفتگو کی جا سکے. قبلہ گھر میں قوام کی حیثیت سے فرائض منصبی اگر میں اس کو کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو مزید اور کھولیے قبلہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعریف عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو قوام ظاہر ہے کہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر کا تصور نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ ایک ایسا باس جو کرسی پہ بیٹھا ہو اور اس کے احکام جو ہے ساری جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ اگر نہیں مانیں گے تو میرا مطلب ہے باس ناراض ہو جائے گا اور تنخواہ نہیں دے گا، اور میرا مطلب ہے ظلم زیادتی کرنے کا اس کو فرض کریں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو حق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لہٰذا جب قوام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متولی امور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اب اس نے اپنی فیملی کے امور کو کیسے چلانا ہے، اس نے اپنی فیملی کے معاملات کو کیسے چلانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت کلی طور پر ایک حدیث ہے کہ غالباً پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے، خالط الناس مخالطتاً ان متتم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. غالباً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت ہے. بہرحال کسی ایک معصوم سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ حقیقت اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو معاشرتی معاملات میں دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے انسان کو کیسے جو ہے وہ رہنا چاہیے. ارشاد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس طرح رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر گریہ کریں، اور اگر ان کے درمیان تم ہو تو وہ تم سے عشق کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی تمہارے مشتاق ہوں. یہی مانا کہ یہ کس قدر خوبصورت ایک بنیادی اصول دے دیا کہ گھر کے اندر بھی بنیادی طور پر میں سب سے پہلی صفت جس قوام کی ہونی چاہیے وہ سوشلائزنگ ہے. سوشلائزنگ کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان بیہیو کرے کہ اس کا عمل جو ہے باقی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. یعنی اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ شخص جو کہ گھر کا سربراہ ہے اور بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ یہ والد میں آتی ہے یہ بات، تو میں دوبارہ عرض کروں گا چونکہ بات اہم ہے. یہ والد جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ گھر کے اندر کوئی ڈکٹیٹر ہے یا گھر کے اندر کوئی آمر ہے یا گھر کے اندر کوئی باس رہتا ہے. نہیں، یہ بالکل اگر آپ سیرت طیبہ کو دیکھیں، نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، باقی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں،
کہ گھر کے ماحول کو مینج کرنا کس طرح کیسے ضروری ہے اور کن اصولوں کے اوپر جو ہے وہ مثلاً امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے کہ باپ کو چاہیے یہ جو قوام ہے اس کو چاہیے کہ اس کی معاشرت بہت خوبصورت ہو. یہ معاشرت میں کئی امور آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی بات کو سننا، ایک دوسرے کے سے مشورے لینا. دیکھیں گھر کے ماحول میں مشاورت سے، ایک دوسرے کے احترام سے، حتیٰ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر بعض ایک بری عادتیں پائی جاتی ہیں. ہم بچوں کو پکارتے ہوئے بالکل احترام سے نہیں پکارتے، نتیجتاً وہ بچے پھر اسی طرح کی عادتیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں. البتہ اگرچہ بعض لوگ بظاہر ان کا خیال ہوتا ہے ہم محبت سے ان کو پکار رہے ہیں، جانوروں کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو گھر کا سربراہ ہے والد ہے، یا فرض کریں ان کیس اگر والد نہیں ہے تو جو بھی گھر کے امور کو چلا رہا ہے، اس کو اس قوام کا جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی سرپرستی کا جو حقیقی معنی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. نتیجتاً یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا جو رشتہ ہے وہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا حصہ کا ماحول ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ والد کہتے جائیں اور باقی سب لوگ جو ہے وہ اطاعت کرتے جائیں. ایسے گھروں میں بچوں کی تربیت درست نہیں ہوتی. لہذا یعنی بے معنی کہ بچوں کو آپ اپنی زندگی کے معاملات میں شیئر کریں. ایک یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے بنیادی طور پر کہ جو بچے بس والدین کی مانتے جائیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بچہ، یہ تو بڑا فرما بردار بچہ ہے. یہ آپ کیا اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی صلاحیتوں کے پنپنے کے راستوں کو روک دیا ہے، آپ نے تالے لگا دیے ہیں. یہ ایک اوبیڈینٹ قسم کا، ایک احمق قسم کا بچہ تو ممکن ہے پرورش پا جائے، لیکن اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہرگز نہیں ہوں گی. اللہ نے جو صلاحیت جی یعنی یہ فرما بردار اولاد ہو تو وہ بہت اچھی ہے. نہیں، البتہ میں عرض کروں فطرت کے تقاضوں کے مطابق ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بچے نافرمانی کرتے ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بچے جب نافرمانی کریں، اس معنی میں نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایک غلط چیز ہو گئی ہے، اس جہت سے، اس اینگل سے، اس آسپیکٹ سے کہ بچے کے اندر اپنے معاملات کو سمجھنے کی اب میرا مطلب ایک خوبی پیدا ہوئی ہے. بڑے خوبصورت انداز سے، اچھے انداز سے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اس کو میرا مطلب ایک ایسی جہت دی جائے تاکہ بچے کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ آشکار وہ اس کی نتیجتاً یہ ہے. مثلاً فرض کریں گھر کے اندر احترام کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، حق الولد علی والدہ، ولد کا، اولاد کا جو حق ہے والد کے اوپر، یعنی والدین کے اوپر نہیں، والد کے اوپر جو حق ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نام رکھنے سے شروع ہوتا ہے، یا اس سے پہلے سے کہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں؟ وہ تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے اس کے حقوق و فرائض وہ ان کو ادا کرنا چاہیے. مثلا فرض کریں اچھا نام رکھنا ہے، اذان کہنا ہے، اقامت کہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پہلی چیز جو ہے وہ بابرکت کوئی کھلائی جائے پلائی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول میں اب بچہ آپ کے سامنے موجود ہے، بچہ ہے یا بچے ہیں تو یہ گھر میں موجود ہیں، تو بحیثیت قوام جو ہے باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی اس حدیث مبارکہ یہ اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر. کیا حق ہے؟ ان یستغفرہ امہ، یعنی اس باپ کی ذمہ داری ہے
کہ اولاد کی ماں کا احترام کرے. کیا خوبصورت ہے یہ بات. کیا واقعاً واہ، ہمارے گھروں میں ایسا ہے؟ یعنی آپ اپنی زوجہ کو احترام نہیں دے رہے، اگرچہ اس اعتبار سے بھی احترام اپنی جگہ پہ ثابت شدہ ہے، لیکن جب آپ اس بچے کی ماں کو احترام دیں گے تو در حقیقت وہ ماں بھی اپنا خوبصورت رول ادا کرے گی اور بچے کی تربیت بھی بہترین ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ میں عرض صحیح، کر رہا ہوں، یعنی باپ ہونے کی حیثیت سے، قوام ہونے کی حیثیت سے، گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ کے رویے نرم ہونے چاہیے. آپ کو در حقیقت احترام، محبت اور عشق اور وفا کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. اس پیدا انداز کرنا سے آپ، چاہیے، سبحان اللہ. یہ جو قرآن کریم میں پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، اللہم صلی اللہ. وَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرا حبیب اگر آپ سخت رویہ آپ کا ہوتا، اگر آپ ایک رویے جو ہیں آپ کے ترش ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ ہرگز آپ کے قریب نہیں آتے. لہٰذا یہ جو سوشلائزنگ ہے گھر کے اندر، یعنی آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ بچے جو ہے وہ والدین پہ اعتماد کریں اور والدین اپنے بچوں سے عشق و محبت کا اظہار کریں. پھر اسی طرح میں نے عرض اچھا، اب کیا، یہاں پر قبلہ ان دو چیزوں کو بھی ضرور ساتھ ساتھ کھولتے جائیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، جس طرح سے آپ نے کہا نا، ایک اوبیڈینٹ بنانے کی تربیت تو دے رہے ہیں مگر اس کی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک پہلو اور بھی ہے کہ بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے، مطلب کہنا نہیں چاہیے خدا نخواستہ، مگر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرے تو پھر جائیداد میں حصہ ملے. اگر ابھی کچھ بولا یا اپنی پسند کا ناپسند کا اظہار کیا تو یہ نکال دیں گے، آنکھ کر دیں گے. تو وہ ڈر کے جو ہے وہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ دل کے ساتھ، نہ کہ اس حکم خدا کے ساتھ جو پروردگار نے ماں باپ کے لیے رکھا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی ذرا سے رہنمائی فرمائیں کہ وہ والدین جو مطلب اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں کہ مطلب ایک جنات بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کس طرح، کیا بیلنس کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کروں بنیادی طور پر دیکھیں کہ جب آپ بچے کی آراء کو اہمیت نہیں دیتے، جب بچے کے خوشی غمی کو آپ سنتے نہیں ہیں، اس کے دل کی کیا بات ہے آپ نے کبھی اس کو موقع ہی نہیں دیا، تو نتیجتاً آہستہ آہستہ بچے کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میں نے صرف ان کی اطاعت کرنی ہے. اور جب اس کو تھوڑا سا شعور آتا ہے تو اب اسے پتہ ہوتا ہے میں طاقتور ہوں، میں بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے. تو نتیجتاً یہ رفٹ وہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بنیادی طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں کس انداز سے، ہم نارملی دوسروں کے تبصروں کی بنیاد پر بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. کسی رشتہ دار نے کہہ دیا، کسی باہر کسی دوست نے کہہ دیا، آفس میں گئے تو کسی کولیگ نے کوئی تبصرہ کر دیا، دیکھو ہم تو یوں کرتے ہیں، ہماری فیملی تو یوں ہے، ہمارے بچے تو یوں ہیں. اور کسی نے اعتراض کر دیا آپ کے بچے میں مثلاً یہ پایا جاتا ہے، یہ خرابی پائی جاتی ہے. جب ہم دوسروں کے تبصروں کی بنیاد پر اپنی اولاد کو تربیت کرنا شروع کرتے ہیں تو اب آپ اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، بلکہ ایک وہ آپ نے کیا کہتے ہیں را مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، فرض کریں پلاسٹک ہے، لوہا ہے، کیا ہے، اور ایک وہ سانچہ بنا ہوا ہے، اس سانچے میں آپ اس لوہے کو ڈالتے ہیں، نتیجتاً اس سانچے کے اندر جو شکل ہوتی ہے وہ بن کے باہر آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو، ہر انسان کو صلاحیتیں خاص طرح کی دی ہیں. ڈونٹ کمپیئر نہیں. اینی ٹائم. ہرگز ہرگز اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں. ہر ایک کی ڈومین علیحدہ ہے، ہر ایک کی صلاحیتیں علیحدہ ہیں، ہر ایک کا ماحول یہ علیحدہ. وہ جو ایک رپورٹ بنایا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے، تو اصل جو نقوش کیسے ہونے چاہیے، مطلب کس طرح سے تربیت ہونی چاہیے. ایک بہترین جو ایک اسلامی گھر ہے، ایک بہترین معاشرتی گھر جو ہے، اس کو وہ اس کے اندر سسٹم کس طرح کا ہونا چاہیے، میں وہی عرض کر رہا ہم ہوں کیا کہ کریں. میں دوبارہ بعض دفعہ اگر بچے کو ڈھیل دو تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے، تو بعض دفعہ تو اس کو سختی کرنی ہوتی ہے. مگر جس طرح سے آپ نے کہا نا، اس نہج پہ جا کے کہ بالکل اس کو رپورٹ کی طرح سے ڈیل کرنا، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دینا، کہاں تک آنکھ دکھائیں اور کہاں تک اس کو ڈھیل دیں.
ایک بڑے مشہور معروف حدیث ہے، میں اس پہ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں تاکہ مطلب تھوڑا سا اور واضح ہو جائے، اگرچہ اشارہ بھی کیا ہے ابھی آپ کی خدمت میں. وہ کیا ہے؟ جی جی. یہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ بچہ جو ہے پہلے 7 سال میں بادشاہ ہوتا ہے، ہوں. دوسرے 7 سال میں غلام ہوتا ہے، تیسرے 7 سال میں وزیر ہوتا ہے. یہ مختلف روایات کے حوالے سے یہ بات نارملی لوگ بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ بات قابل فہم ہے کہ پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں وہ بچے کو اگر آپ جو ہماری طریقہ تربیت ہے وہ ہے امر اور اوامر دینا، یعنی یہ کرو، خبردار یہ نہ کرو، خبردار یہ تم نے کیا تو اس کا یہ ہوگا. مطلب ہے جو بھی اس کے بعد آپ جو بھی تجویز کرتے ہیں سزائیں. لہٰذا ہم احکام کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ اچھا. نتیجتاً اس پہلے جو 7 سال ہیں، نارملی جو 7 سال کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں شرائط کے حوالے سے، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے پہلے سال، پھر اگلے 7 سال، پھر تیسرے 7 سال، پہلے 7 سال جو ہے وہ در حقیقت جو اوبیڈینٹ بچہ ہم تیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوتا. پہلے 7 سال در حقیقت 2 چیزیں قابل توجہ ہیں. نمبر ایک تو ڈائریکٹ نظارت کا ہونا چاہیے، بچہ آپ کے زیر نظر ہو، مسلسل آپ کی نظروں کے سامنے ہو، اس کو جس طرح بھی آپ نے مینج کرنا ہے. نمبر 1. دوسرا، پہلے 7 سال جو ہے وہ بچہ جو ہے عشق و محبت سے سیکھتا ہے، حکم سے نہیں سیکھتا. یعنی اگر آپ نے مطلب ہے ظاہر ہے کہ بچہ اس 7 سال کے عرصے کے اندر شرارتیں بھی کرتا ہے، ان شرارتوں کو آپ نے برداشت کرنا ہے. البتہ ان شرارتوں کی ایک ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن جو ہے وہ نقصان ہے، یعنی خطرہ ہے، زندگی کا خطرہ، اس سے آپ نے روکنا ہے. مثلا فرض کریں بچے جو ہے بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا بچے جو ہے وہ چھری کو چھیڑتے ہیں، یہ خطرناک ہے، یہ ریڈ لائن ہے. ادروائز اس عمر میں بچے شرارتیں نہیں کرتے، ان کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس سے گھر میں ممکن ہے کوئی پرابلم ہو. میں عرض کروں لہٰذا اس معاملے کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہت اچھی ہو، پہلے 7 سال کے تقاضے اور ہیں، اگلے 7 سال کے تقاضے اور ہیں. اگلے 7 سال میں بالکل صحیح. پہلے 7 سال میں ماں باپ نے عمل کرنا ہے، بچہ اس کو فالو کرے گا، حکم کے ذریعے نہیں. فالو کریں. اوبیڈینٹ اولاد کا مفہوم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ فرما برداری کی ایک حد، ایک لمٹ ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جو ہے آپ کے اشاروں پہ چلے گا، اس کا مطلب ہے آپ اس کی فطری جو ترقی کا راستہ ہے وہ روک رہے ہیں. وہ بند کر رہے ہیں. اگلے 7 سال میں ظاہر ہے کہ نظارت کا سٹائل چینج ہو جائے گا. اس مرحلے میں آپ نے بچے کو اعتماد دینا ہے، اس مرحلے میں آپ نے بچے کو گھر کے مشوروں میں شامل کرنا ہے، اس مرحلے میں آپ بچے کو خصوصی ٹائم دیں گے، اس مرحلے میں آپ بچے کی سنیں گے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی تمنائیں کیا ہیں، وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو گائیڈ کریں، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کو منع کریں. لہٰذا جب اعتماد کی بات آتی ہے تو جو اگلا 7 سال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بچہ ہمیشہ آپ کے میرا مطلب ہے پہلو میں ہی بیٹھا رہے. پہلے 7 سال میں ایسا ہی ہے، بچے نارملی ماں کے یا باپ کے پہلو میں زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ ایموشنز کی زندگی ہوتی ہے، یعنی تقریباً 100% ایموشنز کی زندگی ہے. لیکن اگلے 7 سال میں آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ انٹلیکٹ کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس بچے کو صحیح. تربیت کرنے کا طریقہ کار اور ہے، معاملات اور ہیں. اس کو اب آپ نے انڈائریکٹ نظارت کی مثال میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ ایسے ہے جیسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہم ٹی وی کے پروگراموں کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ جو درمیان میں ہوتی ہے نا شعائیں اور وہ جو ریز جو مطلب ہے اس سے ریموٹ سے
اس کو جاتی ہیں ٹی وی کے اس کے کی طرف، باکس کی طرف، تو اب یہ وہاں سے انتخاب، لیکن یہ شعائیں نظر نہیں آتی. مثلا میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، اسکول میں گیا ہے، اس کی دوستیاں، اس میں میرا مطلب ہے آہستہ آہستہ تعلقات پیدا ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ زندگی کے، یعنی اب اس مرحلے میں آپ نے اگر پہلے مرحلے میں صحیح تربیت کی ہے، توجہ دی ہے، تو انشاءاللہ اس اگلے 7 سال کے مرحلے میں اب آپ اس کو آداب سکھائیں گے، زندگی کے حقائق بیان کریں گے، زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرنا اس مرحلے میں ہے. نتیجتاً یہ بچہ جو ہے اب سیکھنے کے مرحلے میں ہے. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ پہلے 7 سال جو ہے بچے کو پڑھاؤ نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکٹر زیادہ جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اور اس اگلے مرحلے میں یہ جو اگلے 7 سال ہیں یہ بچہ لسن کرے گا. اس کے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیتیں اب آپ علمی حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، بحث مباحثہ کے حوالے سے، گھر کے اندر مشاورت کے عنوان سے اس بچے کو زندگی کی ان ساری حقیقتوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تیسرے 7 سال میں داخل ہوگا تو یہ واقعاً بہت اچھے شخصیت کا مالک ہوگا، جس میں والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کروں البتہ یہ جو مثال آپ نے دی ہے، جس مشکل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کہ کہیں نہ کہیں بہرحال غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تربیت کے معاملات میں بہرحال مشکل پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. انفارچونیٹلی آج کی سوسائٹی کے اندر یہ معاملات ایسے ہیں، یعنی بعض فیملیز ایسی دیکھی گئی ہیں کہ بچے جو ہے وہ واقعاً انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سے جائیں تو ان کی دولت کس طرح جو ہے وہ ہم، تو مطلب اس کے برعکس بھی دیکھے ہیں چیزیں. لہٰذا یہ کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جی مطلب عموماً یہ تاثر کیوں آ جاتا ہے کہ کنٹرول اس کو سمجھتے ہیں کہ مطلب گھر میں داخل ہوئے ہیں اور سناٹا ہو گیا، بچے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں، ایک فرینڈلی ماحول کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جس طرح آپ مطلب انسان ایک دوستی کر کے اس کی نفسیات کو بچے کی سمجھ کے اس کی تربیت کر سکتا ہے، کیا اس کو ڈرا کے، دھمکا کے، گھور کے اس طرح سے کیا تربیت ہوتی ہے؟ کیوں ان بنیادی چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ایک حدیث ہے یہاں پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. رحم اللہ من اعان ولدہ علی برہ. رحم اللہ، یہ ایک محاورہ ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ رحم فرمائے، کامیاب کرے کس انسان کو؟ من اعان ولدہ، جو اپنی اولاد کی مدد کرے، جو اپنی اولاد کی ہیلپ کرے، ان کو اسسٹ کرے. کس معاملے میں؟ علی برہ، نیکی کے معاملے میں. یہ ایک پہلا مرحلہ ہو گیا. قال قلت کیف یعینہ علی برہ. صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کہ کیسے یہ باپ جو ہے اپنی اولاد کی مدد کرے، کیونکہ معاملہ مدد کا ہے. قال یقبل میسورہ، کہ وہ کام جو اس کے لیے میسر ہے، وہ کام جو وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اس کو قبول کرے جیسے وہ انجام دیتا ہے. کہ دیکھیں یہ رویے کیسے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے فرض کرو جی بحیثیت باپ کسی نے آرڈر دیا کہ یہ کر کے لاؤ یہ کام فلانا. اب وہ بچہ بیچارہ اس نے اپنی ہمت کے مطابق کیا، جب باپ کے پاس لے کے گیا تو آگے سے ڈانٹ مل گئی، آگے سے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ایک منفی رویے کا اظہار ہوا. اس کا مطلب ہے آپ نے بچے کی شخصیت کا قتل کر دیا. آپ نے اس بچے کو واقعاً تربیت کے حوالے سے آپ نے اس بچے کا بالکل خیال نہیں رکھا. معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے ہدایت کے حوالے سے. قال یقبل میسورہ، کہ جو بچہ جو ہے اولاد کوئی اگر
کام جو اس کے لیے آسان ہے وہ کر کے لاتا ہے تو اس کو قبول کرے، خالی قبول نہ کرے، سینے سے لگائے، پیشانی کا بوسہ لے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس بچے کو اپریشیٹ کرے. در حقیقت بچے کو تو اس سے زیادہ طاقت یعنی کوئی چیز نہیں دے سکتی جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں بچے کو. بچے کی اپریسیشن در حقیقت آپ اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگا دیتے ہیں اور وہ بچہ واقعاً اس قابل ہوتا ہے کہ پرواز کر سکے زندگی میں. آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مَعَصُورِهِ، اور وہ کام جو اس بچے کے لیے سخت ہے وہ بچہ نہیں کر سکتا. مثلا فرض کرو ایک 4 سال کا بچہ ہے، وہ آپ 1 من کا جو ہے وہ باٹ آپ اس کو کہیں کہ وہ اٹھائے تو وہ بچہ نہیں اٹھا سکتا. اٹھائے نہیں اٹھاتا. بھاری درخت کا ٹکڑا آپ کہیں کہ وہ اٹھائے تو وہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں جتنی اس کی بیچارے کی ہمت ہے اور اس نے جو کام سخت ہے سخت کام اس کو ہرگز نہ دے، درگزر کرے. یعنی بچے کا جو کام آسانی سے کر سکتا ہے اس کو قبول کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو سینے سے لگائے، اس کے بوسے لے اس بچے صحیح. کے. اور اگر کوئی مشکل کام ہے تو یہ کام اس بچے کے ذمے نہ لگائے. نہ آگے لگائے. صحیح. اگلی جو حدیث کا جملہ بہت قابل غور ہے، سارے قابل غور ہیں. ولا یرہقہ، اور اس کو جاہل قرار نہ دے. یہ رویے پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں اللہ. کہ جی یعنی ہاں. بچے نے کام کیا، بیچارے نے کچھ صحیح کیا کچھ غلط کیا تو باپ نے یا گھر میں کسی بڑے نے یا فرض کرے ماں نے کسی نے بھی آیا بچے کا کام دیکھا اور کہا جاہل احمق. یہ کام اس طرح کرتے ہیں. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو جاہل قرار نہ دو، اس کو نہ دو. احمق قرار نہ دو. ان رویوں پہ اللہ. غور کرنے کی ضرورت ہے. ادھر بچے نے بیچارے نے کام انجام دیا، آپ نے کہا جاہل، وہ احمق، تمہیں صحیح. سمجھ نہیں آتی کیا کہا تھا، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ تم یہ کیسے کام یہ بنا کے لے آئی. نہ عزیز من، یہ تربیت نہیں ہو رہی، یہ تربیت کے برخلاف ہو رہا ہے. آپ صلاحیتوں کو نکھارنے کی بجائے آپ صلاحیتوں کا خانہ خراب کر رہے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ تباہ کرنا. ولا یخرق بہ، عجب عجب، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو، توڑنے کو. اس کی شخصیت کو نابود نہ کرو، اس کی نہ کرو. شخصیت اللہ. اس کی شخصیت کی بے احترامی نہ کرو. نہ یعنی کرو. صحیح. رویے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، اپنی اولاد کے ساتھ ان کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو. ان کی اعانت کیا کرو؟ بعض کو دیکھیں یہ حدیث ہے، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے. الافراط فی الملامت یشب میزان اللجاج. یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، بہت ہی قابل توجہ ہے. فرمایا جب ڈانٹ ڈپٹ میں، ملامت میں جب آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اس میں جب آپ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لجاجت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. جب آپ اللہ. سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ کی ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اس کا بالآخر جتنی غلطی ہے اس غلطی سے زیادہ نہ ڈانٹا جائے. اس غلطی سے ایسا نہیں ہے کہ بچے کی ساری شخصیت کو آپ قتل کر دیں. تباہ کر دیں اس کو. صحیح. الافراط فی الملامت یشب میزان اللجاج، کہ لجاجت و ضد نتیجتاً بچہ جب 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ آپ اسی انداز سے ڈانٹیں گے، اب بچے کو سمجھ آ گئی، ممکن ہے وہ وہیں صحیح. پہ اس میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ تم کون ہوتے ہو، مجھے زیادہ پتا ہے، مجھے زیادہ علم ہے، مجھے ہاں میرے وہاں سے ماں ایک بغاوت پیدا کرا دی نا، مطلب اس رویے نے اس کو ایک نیگیٹو پاتھ کی طرف لے گئے آپ خود. تو کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ احترام والا شفیق رویہ. شفیقانہ احترام والا. آج کل عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر بچے ماشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ بچے خاص ایک پسندیدہ ہوتے ہیں اور بعض کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، بعض کے ساتھ شفقت زیادہ برتی جاتی ہے، بعض کو جھڑکا جاتا ہے. یہ بھی رویے ہم نے بعض جگہ دیکھے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے نقائص کیا برآمد ہو سکتے ہیں اور شریعت میں، حدیث میں
اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں پہلے ایک نقطہ عرض کیا ہے کہ کسی ہم، بچے کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ بعض اوقات صحیح. ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ تمہارا بھائی تو بہت اچھا ہے یا تمہاری بہن تو بہت اچھی ہے۔ جب آپ کمپیئر کر ہم، رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ تحقیر کر رہے ہیں، آپ توہین کر رہے ہیں، آپ تضحیق کر رہے ہیں، آپ اس بچے کی صلاحیتوں کو ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ نتیجتاً آپ ایک کام اور بھی کر رہے ہیں، دوسرے بچوں کے حوالے سے آپ اس کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ اس کے برعکس جو ہے وہ مطلب ہے توجہ دیں سارے بچوں کو۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اولاد جتنے بھی بچے ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، ان سارے بچوں کو ایکول توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ صلی علیہ کی اللہ خدمت علیہ میں۔ وسلم، صلی اللہ وہ علیہ بیٹی تھی اس کی اور ایک بیٹا تھا اس کے ہمراہ، تو وہ بیٹے کے بہت بوسے لے رہا تھا، بہت احترام کر رہا تھا، اس کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور بیٹی جو ہے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو پیغمبر اکرم نے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کو سمجھایا، کہا کہ یہ کام ہرگز نہ کرو، یعنی اگر محبت وسلم، کرنی ہے تو بچوں کے ساتھ دونوں سے. مساوی محبت کرو۔ اور یہ سیرت ہم نے دیکھی ہے تاریخ میں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ اللہ میں صلی اللہ علیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ وسلم. واہ، السلام سے دونوں بچوں سے سبحان کس اللہ. عشق اور محبت کرتے تھے، دونوں کے برابر ساتھ۔ سے، بالکل بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بچے کے ساتھ زیادہ پیار کرتے تھے، دوسرے کے جا ساتھ کم نہیں۔ نتیجتاً یہ کمیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر مساوی رویے، مساوی محبت اور مساوی یہ سارا معاملات جو ہے ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح. تو اچھا، ایک جگہ میں نے کہتے ہوئے اس کو سنا کہ کوئی صاحب یا کوئی خاتون فرما رہی کہ بھائی ہم نے جہاں کہہ دیا وہ ہمارے بچوں نے بس وہیں شادی کر لی. تو اس کو وہ شاید یہ بتانا چاہ رہی کہ بہت زیادہ فرما بردار، بہت زیادہ جو ہے اوبیڈینٹ ہم نے اس طرح سے تربیت کی ہے. کیا شرن بچہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار نہیں کر سکتا؟ کیا بچہ اس کے اوپر ایک اپنی مطلب کیا اس کے لیے کوئی اس کی ول کی کوئی گنجائش نہیں؟ اس حوالے سے بھی ذرا بیان کریں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بہت بڑی مثالیں دو موجود ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہ بہت ہی نمایاں مثالیں ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، ایک بیٹی ہونے کے ناطے رشتہ کس نے بھیجا؟ خاتون نے بھیجا، لڑکی نے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے لڑکی کی خواہش ہو سکتی ہے، لڑکی کی پسند ہو سکتی ہے، اور لڑکی کی رائے، اور اسی طرح دوبارہ اور دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی رائے رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی جس نے گزارنی ہے اس کی رائے اہم ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مثال ہے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ سلام اللہ علیہ وسلم. مختلف رشتے آئے، تو نبی اکرم نے ہر رشتے پہ اپنی بیٹی کی رائے لی، تو بیٹی نے جو ہے وہ، میرا مطلب ہے ظاہر ہے کہ وہ رشتہ قبول نہیں کیا۔ اور جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ علیہ الصلوۃ السلام، والسلام صلی اللہ علیہ جو ہے وہ رشتہ لے کر آئے، تو یہاں رشتہ کون لے کر آیا؟ رشتہ کس کی طرف سے آیا؟ لڑکے کی طرف سے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ لڑکی کی طرف سے رشتہ گیا۔ اب دونوں مثالیں کائنات میں، ان سے بڑی مثالیں میں وسلم. کیا عرض کروں۔ تو اب بیٹی کی رائے پوچھی گئی تو بیٹی نے اظہار رضایت کیا۔ میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، والدین کی خدمت میں، دیکھیں اپنے بچوں کی رائے ضرور لیں۔ ظاہر ہے کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، لیکن یعنی دھونس نہ لگائیں، یعنی زور سے قبول نہ کریں۔ البتہ یہ ہے کہ والدین ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز بہت دیکھے ہوتے ہیں، معاملات کو بہت زیادہ نزدیک سے دیکھا ہوتا ہے، پریکٹیکلی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ نتیجتاً والدین کو چاہیے اچھے خوبصورت انداز سے اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، ان کو مطلب ہے اچھا اور برے کا جو ہے وہ تمیز دیں، اچھا دکھائیں۔ اچھا اچھا، ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کاروکاری وغیرہ اور یہ تمام چیزیں، اس کے پیچھے عموماً جھگڑے جائیداد کے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہماری جائیداد اگر شادی کر دی
تو یہ جائیداد ہماری اٹھ کے فلاں خاندان میں چلی جائے گی، تو وہ یا بچیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی یا ان کو قاری کر دیا جاتا ہے عموماً، یا پھر اپنی مرضی سے کہیں پر فورس میرج کرا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کیا ہے، کیا وہ نکاح جائز ہے؟ یہ اس طرح سے بٹھانا، اس کے اوپر شرعی حکم کیا ہے؟ کیا پروردگار کی بارگاہ میں اس حوالے سے کیا باز پرس ہوگی؟ کیا ایمان قبول کیا جائے گا، یا انسان ایمان کی حالت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا؟ ایک بہت بڑا ظلم ہے، کسی کو زندہ ترگور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر. میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جتنی مثالیں آپ تاریخ میں دیکھیں گے اس طرح کے معاملات بانی اسلام کی زندگی میں، اور وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کی حقیقت جو ہے وہ انسانوں تک پہنچائی ہے، یہ رشتے ایسے نہیں ہیں کہ یہ سبزی کی طرح ہوتے ہیں، سبزی خرید لی، کھا لی، کاٹ لی، پھینک دی. ایسا نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو باقی تعلقات سے یہ بہت ماورا ہے. ہر انسان کی قیمت کتنی ہے، ہر انسان اس کائنات میں اللہ نے کتنا عظیم وجود جو ہے وہ خلق فرمایا ہے. ان ساری باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ نہ کسی قرآن کی آیت میں یہ چیزیں موجود ہیں، نہ کسی حدیث میں موجود ہیں، نہ کسی سیرت کے حوالے سے کسی مثال میں موجود ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، نتیجتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پر تو اسلام کا اقرار کرے لیکن عملی طور پر مذاق اڑائے اسلام کے قوانین کا، شریعت کے یہ حدود کا. اللہ نے جو قرآن کریم میں حدود بیان کی ہیں ان حد و حدود کو پھلانگنا اور انسانوں کے اوپر ظلم کرنا اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے، تو یہ در حقیقت انسان اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے یہ سارے ظلم اور زیادتی کرتا ہے. تو یہ اس سے مثلا حتیٰ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی قوام کی بحث سے میں کچھ نکات عرض کیے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے مثلا تکبر اور غرور کے لیول مختلف ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ تکبر جیسے جیسے اس کو اختیار زیادہ ملتا جاتا ہے اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. مثلا بعض روایات میں موجود ہے کہ وہ گھر کا وہ سربراہ جو گھر میں آئے تو اس کی فیملی منتظر ہو کہ صاحب کو کب بھوک لگے تو ہمیں کھانا ملے. یہ تکبر تو کیا ہے؟ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوں. یعنی یہ ان صاحب کو بھوک لگے گی تو باقی کو کھانا ملے گا. نہیں، در حقیقت الٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ کھانا کھائیں تو آپ باقی فیملی کے افراد کے ساتھ ہیں. باقیوں کو جب بھوک لگتی ہے، ہاں بہرحال ان کو بھوک نہیں ہے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ فیملی منتظر نہ ہو کہ صاحب کو. بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں ہے یہ شخص منافق ہے جس کا انتظار اس کی فیملی کرے کہ جناب کو بھوک لگے گی تو باقی جو ہے ان کو کھانا ملے گا. لہذا یہ تکبر کی مختلف صورتیں ہیں. ایک چیز اور ہے، عموماً لوگ یہ اپنی جو وصیت لکھواتے ہیں کہ وصیت کے اوپر بھی بڑی شرعی حکم ہے کہ انسان کو اپنی وصیت، اپنی ول جو ہے وہ تیار رکھنی چاہیے اور جو ہے وہ بغیر اس کے رہنا نہیں چاہیے. تو لوگ عموماً وصیت یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو پھر اس کے بعد بچوں میں جو ہے وہ جائیداد کا حصہ ہو. وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اپنی زندگی میں اگر بانٹ دیا تو یہ پھر ہماری جو ہے وہ ایک تحقیر کریں گے، ہماری توقیر نہیں کریں گے. یہ چیزیں کیوں آتی ہیں بھائی؟ پوری زندگی آپ نے پالا ہے تو وہ کیوں کریں گے؟ یا تو ایسے کوئی کام کیے جو جانتے ہیں کہ اگر ابھی دے دیا تو پھر انہوں نے ہمیں نہیں پہچاننا. تو یہ کون سی وصیت ہے، کیا ہے یہ سب؟ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پہلے اس گزشتہ ایک سوال کے حوالے سے بیلنس ہو جائے گا انشاءاللہ. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اولاد نے کیا کہتے ہیں والدین نے کوتاہی کی اور اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی. سم ٹائم یہ ہے کہ والدین نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق اولاد جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کوشش کی کہ ان کو میرا مطلب ان کی تربیت جو ہے وہ صحیح کریں. لیکن اولاد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کئی فیکٹر اور بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. والدین تو ایک بنیادی فیکٹر ہیں.
گھر باہر کا ماحول ہوتا ہے، بعض اوقات دوست ہوتے ہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بچے فرض کریں یہ نافرمان ہو گئے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، عرض کروں آپ کی خدمت میں، بلکہ سب والدین کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ البتہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ کیس ٹو کیس فرق بھی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے والدین بہت اچھے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا بھی ہے، تو اب وہ اگر وصیت کرتے ہیں تو اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر وراثت کا تعلق جو ہے وہ والد کے جانے کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے فرمایا آپ نے، اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے کہ اپنی زندگی میں مرضی مثال کے طور پر، اور اگر وہ کچھ فرض کریں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وراثت کا تعلق جو ہے وہ باپ کے، والد کے یا ولی کے جانے کے بعد ہے۔ وراثت تو اس کا معنی ہی اس وقت پورا ہوتا ہے۔ نتیجتاً ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں اولاد جو ہے وہ ظلم کر رہی ہو والدین کے اوپر، اور کہیں ممکن ہے والدین کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہے۔ نتیجتاً یہ کیس ٹو کیس فرق کرتا ہے، لیکن کلی طور پر یہ ہے بطور مجموع والدین جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں، جو ان سے بن پڑتا ہے۔ باقی اگلا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر انسان نے ہدایت لینی ہے، بالآخر اس نے خود بھی کچھ کوشش کرنی ہے، اچھا ایسا نہیں ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ، بالکل کیونکہ بالکل پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ ہیں، بہت اہم ایک انسان ہے، یقیناً کوئی بھی کفر کی حالت میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کم یا زیادہ اپنے نیک اعمال تو اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ پیچھے سے اصالِ ثواب بھی آتا ہے، تمام چیزیں ہیں کہ اس دنیا سے جائے تو کم از کم ایمان کی حالت پر جائے، کم از کم ایسا نہ ہو کہ وہ شک کی حالت میں یا کفر کی حالت میں دنیا سے جائے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا۔ تو اب یہاں پر ایک بہت بڑی چیز سامنے آتی ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہیں، اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس پہ حصہ ہم نے کیا تو ایک تو حصہ کم ہو جائے گا، وہ یہ جو چیزیں دوسرے خاندانوں میں چلی آئیں گی، تو وہ ان سے راضی نامہ اپنی زندگی میں کروا لیتے ہیں کہ سب سائن کر دو، صرف بیٹوں کو دے دیں تاکہ یہ اپنے گھر میں ہی رہے، ادھر نہ جائے۔ اس حوالے سے ایسے شخص کی بخشش ہوگی؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن بظاہر تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ کیسز دیکھیں اس میں وہ شرما حضوری کروایا جا رہا ہے نا، کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنا پیسہ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہا جا رہا ہے اب وہ نہ باپ کو بیچاری ناراض کر سکتی ہے نہ بھائی کو، وہ کر دیتی ہے سائڈ۔ مگر یہ سوال پیدا ہوا کیوں؟ جو اس کا حصہ ہے وہ اس کا حصہ دو، تو یہ ایسا میں کیوں کروایا جاتا ہے؟ مطلب اس میں ہاں بنیادی طور پر اخلاقی قدروں کا معاملہ ہے کہ میرا مطلب ہے بچیوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور بچیاں کس مجبوری میں کرتی ہیں، یا یہ ہے کہ یا میرا مطلب ہے فورس کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اخلاقی قدروں کا، اور اخلاقی قدریں جو ہیں وہ آج نہیں، انفارچونیٹلی فطرت کیا کہتی ہے؟ کوئی آدمی اپنی مرضی سے اپنے پیسے چھوڑ دے گا؟ نہیں وہ ایسا نہیں فطرت ہے۔ ہے نا یہ تو انسان کی۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں، وہ تو ممکن ہے کہ بچی جو ہے فرض کرو اپنے گھر میں بہت سکھی ہے اور کوئی معاملات نہیں ہے، وہ اتنا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ جانے، آپ کا معاملہ وہ جانے، ایک الگ مجھے چیز ہے، وہ تو کنڈیشنل ہے، وہ کنڈیشنل ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس کا حصہ بنتا ہے۔ ظاہر جنت تو بنتا ہے۔ اور یہ جو اصل میں پریشرائز کرنا ہے، دیکھیں پریشرائز سے تو فیصلے درست نہیں ہوتے، یعنی پریشرائز کرنا، میں وہی دوبارہ عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر اخلاقی قدروں کا معاملہ ہے، جو قدریں اب آہستہ 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 معاشرے کے اندر جو ہے وہ مٹتی جا رہی ہیں، کافی ساری مٹ چکی ہیں۔ لہٰذا یہ جو درس ہے، یہ جو فرض کریں ہماری گفتگو ہے، ایک کوشش ہے کہ ہم متوجہ کریں جو لوگ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو بہرحال اللہ کے نبی اور اس کے دین اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر اپنا ایمان سلامت ہے ان کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ شریعت نے اگر ایک حق دیا ہے تو اس حق کو آگے جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ غرور و تکبر کے اپنے بنائے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود بھی اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں اور اگلوں کو بھی جو ہے وہ مبتلا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ بہت ہی شکر گزار ہیں اور انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایل بی ٹی وی کو دیا اور بہت ہی
اہم موضوعات کے اوپر جو کہ ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں، کہ اگر یہاں سے آگے اگلی جنریشن کی جہاں پر ہم پرورش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے ایک باپ کے کردار کے حوالے سے ہو، چاہے ایک ماں کے کردار کے حوالے سے ہو، ایک سوسائٹی کے اندر انہوں نے کس طرح سے ایک شخصیت کو ہمیں بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی جو اکائیاں ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس پہ آپ بہت ہی عمدہ قرآن اور حدیث کے ادلہ کے ساتھ اور سماجی و معاشرتی تمام چیزوں کو ساتھ لے کر جو اس کا خوبصورت ایک نقشہ بنا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم اس پر ایک انتہائی مشکور ممنون ہیں آپ کے. بہت شکریہ خبلہ. السلام. جی بہت شکریہ آپ سب کا بھی، انشاءاللہ آپ کا بھی اور اہل بیت ٹی وی کی تمام تر انتظامیہ کا بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا نجم الحسن نقوی صاحب کو، اور ایک تربیت اولاد کے بعد باپ کے کردار کے اوپر کہ کس طرح سے باپ کا کردار ہونا چاہیے، اس کی شرعی ذمہ داریاں، سماجی ذمہ داریاں، معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس طرح سے گھر کا ایک اندر ایک ماحول ہونا چاہیے جس میں کہ ایک بچے ایک بڑی قداور شخصیت بن کر جو وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی ہم نے کہ ان تمام پہلوؤں کی طرف، ان تمام